بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں کہا تھا کہ ہم آپ سے ان ادبی، سیاسی، مذہبی اور فلاحی اور تنظیموں، اداروں اور ان افراد سے تعارف کرائیں گے جو دن اور رات میدان عمل میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں آج جو ہمارے مہمان گرامی پاکستان سے ہیں ان کا نام ہے علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب، صوبائی جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پاکستان ہے اور صوبائی صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان ہے، اور انہی کے ساتھ پاکستان سے جناب علی صفدر صاحب جو مشہور و معروف نوح خواں ہیں، وہ اس پروگرام کا حصہ انشاءاللہ بنیں گے۔ ناظرین، جب ہمارے بزرگ اس ملک میں تشریف لائے تو یہاں مساجد و امام بارگاہ موجود نہ تھے، اور جب رمضان اور محرم آتا تو سب کو اپنے اپنے ملکوں کی یاد آتی، لیکن الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے، اور ایسے بہت سے ادارے اب ماشاءاللہ سے یہاں پہ کام انجام دے رہے ہیں۔ بزرگوں نے بڑی محنت کے بعد اب ایسے ادارے قائم کر دیے جہاں اب نماز، روزہ، مجلس و ماتم بڑی آزادی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ انہی اداروں میں ایک ادارہ امامی مشن لندن ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں ان میں علامہ سید رضا حسین شاہ صاحب جو کہ ریزیڈنٹ عالم ہیں امامی مشن لندن کے، اور ان کے ساتھ جناب سید عادل حسین شاہ صاحب ہیں جو صدر ہیں امامی مشن لندن کے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ عادل شاہ صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ رضا حسین شاہ صاحب ریزیڈنٹ عالم ہیں امامی مشن لندن کے، اور علامہ صاحب جو ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے علامہ صاحب نے بہت زیادہ کام کیا، اور آج بھی جو ہے ان کی شخصیت UK اور یورپ میں اسی حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ہمارے صدر ہیں امامی مشن کے عادل شاہ صاحب، ان سے بھی بخوبی بہت سارے لوگ واقف ہیں، کیونکہ عادل شاہ صاحب نے دن اور رات جو ہے اسی امامی مشن کے لیے ایک کیا ہوا ہے، اور یہ ہر وقت جو ہے اس میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد امامی مشن کے جو عادل شاہ صاحب کو اور رضا حسین شاہ صاحب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اب بتا سکیں کہ امامیہ مشن اور یہاں کے جو ادارے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کس طرح اس کو قائم کیا، اور امام بارگاہ کو جو چلایا جا رہا ہے یا اس کے میں جو کام وہ کر رہے ہیں آج تک، اور اسی حوالے سے ہم نے جو ہے ان کو یہاں زحمت دی کہ وہ ہمیں امامی مشن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے میں جناب عادل حسین شاہ صاحب آپ کا پہلے تو مشکور بہت ہوں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی ٹائم سے ظاہر ہے یہاں آپ تشریف لائیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امامی مشن کا قیام کب عمل میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامیہ مشن کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن اس کی عملی شکل جو پیش کی گئی وہ مڈ 70s میں ہمارے بزرگوں نے پہلا ایک مکان خرید کے رامفورڈ روڈ پر اس کی بنیاد رکھی، جبکہ اس سے پہلے ہم کبھی ہال کرائے پہ لیتے تھے محرم کے قریب، اور کبھی گھروں میں چھوٹی چھوٹی مجالس ہوا کرتی تھیں، اور مجھے آج بھی وہ زمانہ یاد ہے جب ہم پرانی وضع کی ٹیپ ریکارڈ لگا کے محرم کے ایام میں مجالس سنا کرتے تھے، جس طرح یورپ میں آج کل اور ذاکر علماء کا تو یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت، تو جو کوئی ہمیں 2-4 سرائکی میں ذکر مصائب کرنے والا مل جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں بڑی ترقی ہوئی، ہمارے بڑے حالات بہتر ہوئے، ہم نے جگہیں خریدیں، اور جن میں ہمارے بزرگوں کا بڑا نام ہے، بالخصوص سید سلطان علی شاہ صاحب، خدا تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے۔ تو اسٹین مور کی طرف سے ملا اصغر صاحب تھے، ڈاکٹر اساریہ صاحب تھے، جن کی مالی امداد اور نیک دعاؤں اور تمناؤں سے جو ہے وہ اس مشن نے بڑی ترقی کی۔ عادل شاہ صاحب، امامیہ مشن قیام کے بعد کن کن پروجیکٹ پر کام کیا، اور امامیہ مشن میں آج تک جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ امامیہ مشن میں سب سے ہماری جو بنیادی ضرورت تھی وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا جو کام تھا وہ مجالس کا انعقاد تھا، کہ جہاں ہم ایام محرم میں اپنے مجالس کے پروگرام کریں، اس کے ساتھ ساتھ
جو ہے وہ نماز جہاں ہم با جماعت نماز ادا کر سکیں، تو امامیہ مشن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نصیب ہوا کہ وہاں نماز جمعہ قائم کی گئی ماشاءاللہ. تو تقریباً 40-45 سال گزر چکے ہیں. باقاعدگی سے نماز جمعہ با جماعت وہاں ہوتی ہے. باقی بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. محرم کا انتظام ہوتا ہے یعنی چیلم تک. اور اس کے علاوہ 12 امام چہاردہ معصومین کی ولادت و شہادت کے پروگرام جو ہیں وہاں کیے جاتے ہیں. بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے. سنڈے کو لیڈیز اور بچوں کا مدرسہ ہوتا ہے. کوالیفائڈ ٹیچرز آ کے بچوں کو وہاں پڑھاتے ہیں. اور سب سے بڑی ہماری کامیابی اس لندن میں وہ یہ تھی کہ جب کوئی ہمارا فوت ہو جاتا تھا تو اس کو غسل و کفن کے لیے ہمیں در در پھرنا پڑتا تھا. وہ ہماری عادل صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ظاہر ایک بہت بڑا کام جو امامی مشن جو ہے انجام دے رہا ہے اور وہی آپ کی رہنمائی میں. عادل شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں علی صفدر صاحب پاکستان سے. کیونکہ رات کا ایسا وقت ہے اور وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ وہ بنیں گے. تو سب سے پہلے میں انہیں لینا چاہوں گا اور آپ سے پھر دوبارہ جو ہے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. السلام علیکم علی صفدر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ. بڑی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے. اور میں عالمی شہرت یافتہ، ظاہر ہے آپ کے پاس ٹائم ظاہر ہے بہت کم ہوتا ہے اور آپ ابھی کچھ دن پہلے بھی جو ہے انٹرنیشنل دورے پہ نکلے ہوئے تھے مجالس کے سلسلے میں. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ میرے اس پروگرام کا حصہ بنے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے ظاہر سبت جعفر کے شہید کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے ظاہر اب یہاں سے چلے جانے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کی ٹی وی ٹیلی ویژن کا، کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے ساتھ آپ نے اس گفتگو کے اندر شریک کیا. شہید استاد پروفیسر سبت جعفر کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں. بس یہ پوری دنیا میں اس کائنات کے اندر سب لوگ جو لوگ استاد کی تمام خدمات سے تمام لوگ باخبر ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ وہ بس ان کے لیے میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ ابھی جب 18 مارچ کو ان کا برسی میں بھی کا دن آیا تو بس میں نے یہی اس وقت جی برسی میں ماشاءاللہ آپ نے جو کلام پیش کیا وہ ظاہر ہے وہ لوگوں نے سنا اور بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. تو ایک اور آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا. ابھی حالیہ میں ان کی مجلس میں ہوئی تھی اس دوران تو میں خیر نہیں تھا اس وقت برسی تھی، لیکن برسی والے دن جو ہے نا میں پہنچ گیا تھا پاکستان اور میں پھر آ کے ان کی خبر پہ جا کے میں نے وہاں پہ ناخوانی کی تھی. اور بس ان کے لیے یہی بولوں گا کہ میں شہید استاد پروفیسر سبت جعفر صاحب نے ایک پیغمبرانہ جو زندگی گزاری اس کائنات کے اندر، اور واقعی وہ سچے عاشق امام حسین عاشق اہل بیت تھے، بے شک خلوص کے ساتھ. جی علی صفدر بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ابھی حالیہ آپ نے دورہ کیا انڈیا کا، اس میں انڈیا لکھنؤ شہر میں آپ گئے اور وہاں پہ ظاہر عزاداروں نے بہت ہی خوبصورت استقبال بھی آپ کیا اور بہت ہی ظاہر آپ نے، اور وہاں پہ آپ نے میر انیس قبلہ کی قبر پہ بھی آپ نے حاضری دی. اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ وہاں پہ جو لوگوں کی آپ کا جو پیار اور محبت آپ نے وہاں دیکھا عزادار حسین کے حوالے سے؟ جی وہاں پر میں جب لکھنؤ میرا پہلی دفعہ زندگی میں انڈیا میں پہلا وزٹ تھا، اور الحمدللہ کہ انڈیا کے اندر ہمارے ماشاءاللہ سننے والے فین بہت زیادہ ہیں اور وہاں جا کے لکھنؤ کے اندر بہت محبت ملی. یعنی بالکل احساس نہیں ہوا کہ جیسے ہم پاکستان سے باہر ہیں. وہاں کے مومنین کی محبتیں، وہاں کے لوگوں کے بہت اتنے والہانہ انداز سے استقبال، اور وہاں پر جو عزاداری اور کے پروگرامات، یعنی کہ جب محرم کا ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن محرم کے علاوہ جب ان کو معلوم ہوا، اور وہاں پہ کیونکہ بہت شارٹ ٹائمنگ میں تشریف بہت کم ہو سکی وہاں پر کیونکہ میرا ویزا پروسیس کی وجہ سے نا زیادہ تشریف نہیں کی، لیکن وہاں پہ لیکن بہت اچھے مومن کی وہ ملی. لیکن ایک افسوس بھی ہوا. افسوس یہ ہوا کہ میر جب ہم
میر انیس کی خبر پہ جب گئے تو وہاں پر ہمیں کافی افسوس ہوا کہ وہ میر انیس کی جن کی اتنی خدمات مرزا دیر میر انیس ان کی اتنی خدمات ہے پوری قوم ملت کے لیے تقریباً 4 لاکھ اشعار جو ہیں میر انیس کے اس پورے عزاداری کے حوالے سے 4 لاکھ جو ہے انہوں نے اشعار کہے. اگر وہ اشعار جو ہے نکال دیے جائیں تو بہت ہی کم لکھا گیا, لیکن بہت زیادہ جو ہے میر انیس نے قبلہ نے لکھا. اور صرف آپ کو انڈیا جی, اور آپ کو جی آپ کو صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, بہت زیادہ محبت آپ سے کی جاتی ہے. اور یو کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, اور یہاں بھی لوگ جو ہے آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی کلام اگر سنا دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. جی جی انشاءاللہ میں کلام سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کلام جس کو پڑھنے کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ مجھے روزہ رسول سے اور جنت البقیع جا کر یہ نغمہ پڑھنے کا موقع ملا. وہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مولانا قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک بار مل کر تمام مومنین جتنے مومنات سماعت فرما رہے ہیں اور سب مل کر بر محمد وعلی محمد صلوات اللہ محمد. بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. جس بیوی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو, جس بیوی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو, اس بیوی کا دروازہ شولوں میں جلا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. حیدر کو وصیت کی یہ فاطمہ زہرا کی, حیدر کو وصیت کی یہ فاطمہ زہرا کی, قاسم کو جنازے پر آنے نہ دیا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. ٹکرائیں گے ظالم سے جب تک کہ ہے جاں باقی, ٹکرائیں گے ظالم سے جب تک کہ ہے جاں باقی. تابوت پہ زہرا کے یہ عہد کیا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. ہے کرب و بلا جادا, ہے کرب و بلا منزل, ہے کرب و بلا جادا, ہے کرب و بلا منزل. آغوش میں بچوں کو یہ درس دیا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. اور یہ آخری شعر, جس شعر کے اندر یہ دعا بھی ہے, اور میری دعا جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی یہ دعا دلی مراد پوری ہو. اے کاش ظفر اپنی پوری یہ تمنا ہو, اے کاش ظفر اپنی پوری یہ تمنا ہو, لوحہ یہ پیمبر کے روزے میں پڑھا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے. بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے, اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے علی صفدر بھائی، آپ کے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے پڑھا، اور ظاہر ہے ہر آدمی کی یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ہمیں وہاں جو ہے وہ یہ کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں پہ۔ اور ناظرین، اسی میں بہت ہی شکر گزار ہوں علی صفدر صاحب کا کہ وہ رات کے اس پہر میں ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور مولا پنج پاک ان کو جو ہے درازی عمر عطا فرمائے، اور ہر جان و مال سے جو ہے ان کو ہر بری آفات سے جو ہے وہ دور، بری آفات سے دور رکھے۔ ناظرین، یہ پروگرام ظاہر ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں جو ہے ہمارے مہمانان گرامی جو امامی مشن کے صدر ہیں جناب عادل شاہ صاحب، اور ریزیڈنٹ عالم جناب علامہ سید رضا حسین شاہ صاحب ہیں، اور ہم جو ہیں ان میں بہت شکر گزار ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے امامی مشن میں کب اس ادارے سے وابستہ ہوئے، اور ابھی اس وقت جو ہے اس ادارے کو اور کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی کہاں تک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ پروردگار عالم کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دین صرف اسلام ہے، بے شک بے شک، اور اسی سے سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اسی کے بعد کچھ فاصلے کے اوپر دوسری آیت آ رہی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا جی تو اس کا دین قبول نہیں، بے شک، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ بے شک، دین اسلام اللہ کی طرف سے واحد ہے، بے شک، تمام انسانوں کو ایک ہی دین پر رہنا چاہیے، بے شک، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا خالق سب کا ایک ہے، مخلوق ایک ہے، انسان سب ایک جیسے ہیں، جی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے مذاہب اور فرقے کیوں الگ الگ ہیں؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ نے ایک آئین مقرر کیا ہے نوع انسانی کے لیے، کرۂ ارض کے اوپر ان انسانوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، بے شک، لیکن انسان ایک مسلک، ایک مذہب اور ایک دین پر نہیں ہے، الگ الگ مسلک، الگ الگ ادیان اور الگ الگ طریقہ کار ہیں۔ جی جی بالکل، بہرحال میں امامیہ مشن کے حوالے سے جی آپ کی خدمت میں جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے جواب تک محدود رہوں گا جی کہ 1987 میں جی میں یہاں یو کے میں آیا اور محرم کی مجالس میں نے پڑھی، جی اس کے بعد پھر 89 میں 1999 میں جی نومبر کے مہینے میں اس امامیہ مشن لندن میں آیا، جی اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں سید عادل حسین شاہ شاہ، صاحب، جی یہی اس وقت بھی صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، اور آج بھی پریزیڈنٹ ہیں، جی ماشاء اللہ، یہ اس ادارے کے صدر تھے، یہ مجھے لینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے لے کے آئے تھے بریڈ فورڈ سے۔ جی جی بہرحال اب میرا کیا یعنی مشن کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، محدود مشن ہے، جی ہاں اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ جی ہاں یہ ادارہ اس لیے وجود میں آیا جی ہاں کہ اسلام کی تبلیغ کریں، بے شک، بچوں کو تعلیم دیں، جی اور بچوں کی اور جتنے بھی ضروریات مذہب اور دین ہیں ان کو ادا کریں۔
اس سلسلے میں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے یہ وجود میں آیا اور کیا کر رہا ہے۔ امامیہ مشن کے اغراض و مقاصد دستور العمل کے مطابق سمجھ آ گئی کہ نماز کا قائم کرنا، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، نماز جمعہ کا قائم کرنا، اور ائمہ طاہرین کی ایام شہادت اور ان کی ایام ولادت کے اوپر مجالس برپا کرنا اور محافل منعقد کرنا، محرم کا عشرہ، یہ سارے پروگرام چل رہے ہیں۔ لیکن اصلی چیز جو ہے کہ ہم یورپ کے اندر اسلام کے نمائندے ہیں۔ بے شک، بالکل۔ مجھے تقریباً اب آپ اندازہ فرما لیں کہ 89 نومبر سے لے کر اب تک میں سرگرم عمل ہوں۔ بالکل بالکل، بے شک۔ اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق، دستور کے مطابق میرا فریضہ یہ ہے کہ نمبر 1 جماعت کے امام جماعت کا انتظام کرنا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا۔ بے شک۔ اور جس وقت میں آیا اس وقت بہت محدود افراد تھے، اس ماحول میں زیادہ سے زیادہ 20 آدمی ہوا کرتے تھے اور ایک کمرے میں ہم نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اب بحمداللہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور محرم میں اور عیدین کے موقع پر تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ 3 جماعتیں ہمیں کرانی پڑتی ہیں۔ بہرحال میری ایکٹیویٹیز امامیہ مشن کے اغراض و مقاصد آئین کے مطابق رہیں۔ میں نے بچوں کی تعلیم دی اور 5 دن ہفتے میں قرآن پاک اور بچے اور بچیوں کو میں پڑھاتا تھا، اور یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یعنی یہاں صرف لندن ہی نہیں، لندن سے ہمارے امامیہ مشن میں اس وقت والتھم سٹو میں کوئی ہمارا خاص ادارہ نہیں تھا۔ والتھم سٹو سے بھی بچے میرے پاس آتے تھے، اور ہارلو سے بھی بچے لوگ میرے پاس آتے تھے، اور ساؤتھ اینڈ سے بھی لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ امامیہ مشن میں بچوں کی تعلیم کا میں نے جو سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا مسلسل، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ پہلے جتنے بچے میرے پاس آئے ان کو میں نے دینیات بھی پڑھائی، قرآن بھی پڑھایا، فارغ بھی کیا۔ علامہ صاحب، آپ نے بہت زیادہ کام کیا UK میں، یورپ میں، اور ظاہر ہے میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے بہت ساری تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ ظاہر ہے اس کا دائرہ کار بہت دور تک ہے یہاں پہ UK اور یورپ میں۔ خاص طور پہ لوگ آپ کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، جانتے بھی، اور آپ کے علم سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے مسلک کی طرف بھی لے کے آئے، اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں، اور آپ نے بہت ساری کتابیں بھی جو ہے وہ ترتیب دیں۔ میرا حقیقت میں مشن یہ کہ علامہ صاحب ابھی ہمارے میرے نزدیک، علامہ صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، لوکل کالر ہیں، وہ جو ہے اس ظاہر ڈیبیٹ میں شریک ہو، عامر زیدی صاحب ہے۔ السلام علیکم عامر زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ذرا ایک سمپل اور بیسک سا کویشچن ہے علامہ صاحب سے۔ جی جی بالکل۔ جی ایکچولی چونکہ ظاہر بات ہے ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہاں پہ ہیں لندن میں، بے شک، اور ہم لوگ بھی ہیں۔ جی ہاں۔ تو ہمارے یونیورسٹیز اور آفیسز یا ادھر ادھر جو ہیں، ظاہر بات ہے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو اکثر لوگ جو اسپیشلی جو ہے یہاں کے گورے یا دوسری کمیونٹی کے لوگ، جی ہاں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اہل تشیع 3 وقت نماز پڑھتے ہیں، ظہرین اور مغربین، جی ہاں، فجر کے بعد۔ جی ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے آپ کے اہل سنت بھائی ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ کافی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کس یعنی کہ اسلام کو مانتے ہیں اور یہ کس کو مانتے ہیں؟ جب ان سے بتایا جاتا ہے کہ جی ایسے ایسے ہیں، یعنی کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے حج کے موقع پہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی جو بھی ان کو بتائی جاتی ہیں تفصیلات، جی ہاں، ان کے لیے کافی کنفیوزنگ ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی ذرا پتہ چل جائے۔ جی بہت شکریہ عامر زیدی بھائی، میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں کال کی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بزم ادب ہے، اور اس میں ظاہر ہے آج ہمارا پہلا پروگرام جو ہے ہمارے یہاں جو ادارے ہیں، جو UK میں ادارے قائم ہیں، ان کا تعارف کرانا ہے۔ اور آج جو ہے جن شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی اس میں جناب صدر ہیں امامی مشن کے عادل حسین شاہ صاحب، اور ریزیڈنٹ عالم ہیں علامہ رضا حسین شاہ صاحب۔ اصل میں رضا حسین شاہ صاحب کی ہماری گفتگو یہی چل رہی تھی۔ علامہ صاحب نے بہت سارے لوگوں کو
تعلیم دی اور درس و تدریس جو ہے کا سلسلہ علامہ صاحب کا جاری و ساری ہے، اور صرف یہ امامی مشن کا ایک مطلب اہم ان کے لیے ایک باعث فخر علامہ صاحب ہیں کہ علامہ صاحب نے بکس بھی ترتیب دیں، بہت ہی آسان زبان میں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امامی مشن میں جا کے، اور ان سوالات کا جواب علامہ صاحب وہاں بھی دیں گے، اور انشاءاللہ یہاں بھی ہم آپ کو اس جو ہے سوال کے جواب کے لیے علامہ صاحب سے پوچھنا۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو وہی جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ آپ نے بہت زیادہ سلسلہ بچوں کی تعلیم کا جاری رہا، جی ہاں، بہت میں نے بچوں کو تعلیم دی، جی ہاں، اس کے بعد پھر مشن میں تھوڑی ترقی کی، یہ سنڈے کلاس کا انتظام انہوں نے کر دیا، جی ماشاءاللہ، اور ذرا وسعت آ گئی، جی ہاں، زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں اب بچے سنڈے کلاس میں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور ان بچوں کے لیے رہنمائی کے لیے اساتذہ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس لائبریری ہے، میں ان کی مدد کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، جی ہاں، اور اس کے علاوہ جو بچے پھر پڑھنا چاہتے ہیں میں ان بچوں کو بھی تعلیم دے رہا ہوں، علادہ بھی ویک ڈیز کے اندر۔ جی ہاں، اس کے علاوہ مجالس میں نے باقاعدہ پڑھی ہیں، اور محافل اور مجالس مسلسل پڑھتا رہا ہوں، آج بھی پڑھ رہا ہوں، جی ماشاءاللہ، اور مشن جو ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ آل محمد کی تعلیمات جو ہیں اس کے فروغ کے لیے جی اب جیسے جیسے کہ وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے کسی زمانے میں یہ ٹی وی نہیں تھا، اب ٹی وی آ گیا، اسی طرح پہلے پبلیکیشنز نہیں تھیں، اب پبلیکیشنز ہو رہی ہیں، لائبریریاں قائم ہو چکی ہیں، ہمارے ہاں بہت، میری اپنی پرسنل لائبریری ہے، اور میں تمام اہل سنت اور سب مسلمان بھائیوں کے لیے میرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ایک تحقیقی سلسلہ بھی میرے پاس ہے، میں بالکل تحقیق کرتا ہوں، اور آپس میں جتنے بھی آدمی کوئی مسئلہ لے کے آتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، برادرانہ ماحول کے اندر تمام مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمان سب ایک ہیں اور بھائی ہیں، اگرچہ فقہ کے لحاظ سے اختلاف ہے، لیکن اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اور کل مسلمون اخواتن کی عملی تفسیر غیروں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم اسلام کے مبلغ بن کر یو کے اندر اور یورپ کے اندر اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کر سکیں۔ ہمارا نقطہ نظر ہے امامیہ مشن یعنی آل محمد کے وساطت سے دین اسلام کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اس سلسلے میں میری کوششیں جاری ہیں، اور میں نے مومنین کے یعنی سوالات کے اوپر اور ان کی خواہش کے اوپر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ میں رائٹر نہیں ہوں، میں سپیکر ہوں، مقرر ہوں، لیکن 2 کتابیں لکھی ہیں مومنین کے کہنے پر اور برادران اہل سنت کے فرمائش پر۔ پہلی کتاب میں لکھی ہے خیر البریہ اتحاد بین السنی و شیعہ، اس میں شیعہ کا تعارف کرایا ہے اہل سنت کے مسلمات کے مطابق، اور قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ جو غلط فہمیاں ہمارے بارے میں جمہور مسلمین میں پائی جاتی ہیں یا پھیلائی جاتی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کے لیے اپنا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری کتاب میری ہے جس کا نام ہے تفسیر ایمان بعنوان کردار عمران۔ جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جو لوگ ان کو معاذ اللہ غیر مسلم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر میں نے اہل سنت برادران کے ساتھ جو میرے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ مذاکرات کے نتیجے میں یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں میرے پاس حاضر ہیں، مل سکتی ہیں امامیہ مشن لندن سے۔ تو اس سلسلے میں میرا مشن جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ابھی ہمارے ساتھ کالر ہیں نثار بھائی صاحب، لکھنؤ انڈیا سے انٹرنیشنل کالر ہیں، ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم نثار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، میں مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ جی اور پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے جو تحقیق کی ہے، جی ہاں، اور پہلے تو مجھے اداروں کے نام معلوم کرنے تھے اگر مل جائے جو ہمارے مراجعین اکرام وہاں پر چلا رہے ہیں، یا کوئی ایسا ٹی وی اسٹیشن۔ بالکل اسی قبلہ نے جو تحقیق کی ہے تو اس میں کچھ علم الابدان کے مطابق کوئی قرآن شریف سے کچھ نکالا ہے، کیونکہ بہت ضرورت ہے آج کل، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ مولانا اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی عمریں اور اضافہ الہی آمین۔ نثار بھائی، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے اسی ٹی وی پہ، ہدایت ٹی وی پہ اعلان حق کے نام سے ایک پروگرام کیے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے علامہ صاحب پھر آپ کو یوٹیوب کے اندر مطلب ہدایت ٹی وی کے اوپر دکھائی دیں گے، انہی حوالات سے
اور علامہ صاحب کی خدمات جو ہیں وہ بتاش ہیں. اور اسی پروگرام بزم ادب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو یو کے جو نمائندہ ادارے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے آپ سے تعارف کرایا جائے. اور یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں جو ہے عادل شاہ صاحب اور علامہ رضا حسین شاہ صاحب جو ہے اس میں شریک ہوئے. اور یہ امامیہ مشن جو ایسٹ لندن میں واقع ہے، اور ان کی خدمات اور ان کی محنتوں کے سلسلے میں وہ ادارہ اس مقام پہ ہے. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے اس پروگرام میں جو ہے شرکت فرمائی. اور لکھنؤ سے علامہ صاحب یہ نثار بھائی تھے، اور انہوں نے ظاہر ہے آپ ہی کی جو گفتگو سنی اس پہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں اور بھی مواد ملے. ظاہر ہے آپ نے ایک پروگرام تو اس چینل پہ کیا ہوا ہے اعلان حق کے نام سے، اور مزید بھی انشاءاللہ پروگرام کرنا ضرور چاہیں گے، اور انشاءاللہ آپ معلومات میں بھی ظاہر ہے لوگوں کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. عادل شاہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جو پروجیکٹ جب اسٹارٹ کیے، جب یہ ادارہ قائم ہوا، تو ان پروجیکٹ میں کون کون سے پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے رواں دواں ہیں، اور کون سے مزید پروجیکٹ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ محترم، امامیہ مشن ایک سمندر کی طرح اس کا سلسلہ ہے کہ جتنے بھی کام کیے جائیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کم پڑتے ہیں. جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا، ایک وقت تھا کہ 20-25 تعداد تھی ہمارے نماز پڑھنے والوں کی، ایک کمرے میں سلسلہ پورا ہو جایا کرتا تھا. آج ہمارے پاس بحمداللہ 4 سٹوری بلڈنگ ہے، اس کے بعد بار علاقہ کار پارکنگ والا بھی ہے، اور ایام محرم میں یہ جگہ ہمارے لیے کم پڑتی ہے. تو اس میں لگاتار ہم توسیع کرتے رہتے ہیں. کار پارک والی جو جگہ ہے وہ حال ہی میں خریدی گئی تھی، تو وہ امامیہ مشن کے ساتھ منسلک کی. اب بھی ہماری کوششیں ہیں کہ اس جگہ کو مزید بڑھایا جائے، چونکہ ممبران کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، فیملیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، تو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جگہ کی ضرورت ہے. تو ہم نے اوپر فرسٹ فلور پہ جو ہمارے آفیسز تھے لاسٹ ایئر، ہم نے ان آفیسز کو ختم کر کے اس کو بڑا ہال بنایا. لیڈیز کے لیے ہمارے پاس جگہ کم تھی، صرف بیسمنٹ کا ایریا ان کو دیا گیا تھا. تو چونکہ لیڈیز محرم میں بچوں کے ساتھ آتی ہیں تو ان کی ایک واضح تعداد اب ہو گئی ہے، تو ہم نے ان کو ایک اور فلور جو گراؤنڈ فلور پہ جینٹس استعمال کرتے تھے وہ بھی لیڈیز کو دیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو مطلب آپ بہت ہی بڑا جو ہے میرے خیال سے ایسٹ لندن کا پہلا مطلب میرے خیال سے جلوس ہوگا، قدیم جلوس بھی ہے، اور میرے خیال سے پہلا جلوس بھی ہے. پہلا جلوس اس برطانیہ میں سڑک پر جلوس جو نکالا گیا وہ صرف پہلے امامیہ مشن سے ہی برآمد ہوا تھا. ماشاءاللہ. امامیہ مشن میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امامیہ مشن میں جو جلوس نکالا جاتا ہے 10 محرم کے دن، وہ ظاہر ہے پہلا جلوس، پہلا قدیمی جلوس ہے. اور اس قدیمی جلوس میں جو خدمات جو ہیں عادل شاہ صاحب دیتے ہیں وہ انتہائی قابل تحسین اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ اس جلوس کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر ہے بہت ساری دوسری قوتیں بھی جو ہے وہ انہیں روکتی ہیں اور نہیں ہونے دیتی، یا مطلب اس حوالے سے کار فرما رہتی ہیں. لیکن عادل شاہ صاحب پورا سال اس جلوس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کو اسی سمت لیے چلے جا رہے ہیں. علامہ صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے جو کتابیں جو لکھی وہ ظاہر ہے آپ نے جو کتابیں لکھی وہ آسان الفاظ میں اور اہل سنت جو برادران تھے ان کے اس پہ اصرار پہ لکھی. تو ابھی جو ہے آپ کس طرح لوگ اور مزید آج کل جو ہے سلسلہ کس طرح قائم کیا ہوا ہے تبلیغ کا امامیہ مشن کے حوالے سے؟ یہ سلسلہ میرا اپنا ذاتی طور پر کیونکہ لوگوں سے میرے رابطے رہتے ہیں، اکثر برادران اہل سنت ماشاءاللہ، اور ایک دو نہیں بلکہ متعدد ہے، میں ان کی ہسٹری نہیں بتا سکتا، لیکن رہتا ہے سلسلہ، جس کی وجہ سے میں نے کتابیں خریدی ہیں، رکھی ہیں، لائبریری قائم کر لی ہے. اور جو بھی آدمی مجھ سے سوال کرتا ہے، جیسے ابھی سوال انہوں نے کیا ہے اور یہ کھٹک رہا ہے مجھے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس کا ثواب میں بڑا جامع اور واضح دینا چاہتا ہوں کہ اوقات نماز، اس سلسلے میں ایک باقاعدہ پروگرام کریں گے صرف نماز کے متعلق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے، جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو نماز کے متعلق انشاءاللہ کہ اوقات نماز کیا ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، 5 وقتوں کی نماز اس کے اندر، فتہجد بہ نافلۃً، اور تہجد اس کے اندر نفل ہے، یعنی تہجد کے ساتھ 5 نمازوں کا ذکر ایک آیت میں آ گیا ہے، لیکن ایگزیکٹ پوائنٹ آف ٹائم فکس نہیں ہے، حدود بتا دی ہیں کہ اتنے سے لے کر اتنے تک، تو وہ یہ انشاءاللہ العزیز یعنی آفتاب ڈھلنے سے لے کر اندھیرا چھا جانے تک 4 نمازیں اس میں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر قرآن الفجر ہے صبح کی نماز، اور اس کے بعد ہے تہجد بہ نافلۃً لک۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اور میں اب آپ کے سوال کو کلوز کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ میرا جاری ہے، اپنے بھی اور اہل سنت برادران بھی مجھ سے بہت انس اور محبت کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں، یہ میرا شغل جاری رہتا ہے۔ یہ ایک تبلیغی سلسلہ ہے میرا، لوگوں کے ساتھ روابط، اور آج دن تک کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس نے مجھ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہو اور مجھ سے ناراض ہو کے گیا ہو کہ میں نے گستاخی کی ہے اور ان کے مسلک کے خلاف ان پر حملہ کیا ہے، نہیں، پیار اور محبت کے لہجے میں۔ اور اس وقت ضرورت بھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دانش کے ساتھ، مواعظ حسنہ کے ذریعے سے، اور اگر ڈیبیٹ کی نوبت آ جائے تو آسن ڈیبیٹ کرو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات، یعنی دماغ سے ہو کر دلوں میں بات اتر جائے، اور اس طرح سے بین المسلمین یونٹی کو برقرار کرنے کے لیے نفرت کو ختم کر کے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم قرآن و سنت اہل بیت سے لیتے ہیں، ہمارے بھائی قرآن و سنت کو اصحاب سے لیتے ہیں، حقیقت ہے ان کا اپنا سلسلہ ہے، ہمارا اپنا سلسلہ ہے، لیکن مسلمان دونوں ہیں اور دونوں بھائی ہیں۔ بے شک علامہ صاحب، آپ نے ظاہر بہت ہی تفصیلی طور پہ بتا دیا، اور انشاءاللہ تعالی عامر زیدی صاحب جو ہیں وہ ظاہر اس ادارے میں علامہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی مطلب کنفیوژن ہے اسے دور کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام ہم لازمی جو ہے علامہ صاحب کے ساتھ رکھیں گے، اور ان مسائل پہ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، کیونکہ بزم ادب کا یہ پروگرام ظاہر اس حوالے سے ہے کہ ہم ادبی اور سیاسی اور سماجی جو لوگ ہیں اور فلاحی ادارے جو ہیں ان کا تعارف جو ہے ہم اپنے لوگوں سے کرا سکیں، اور ناظرین آپ جو ہے اس پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لائنز جو ہیں ہماری اوپن ہیں، آپ اس حوالے سے امامی مشن کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اور امامی مشن کے بارے میں اگر آپ کے دماغ میں یا دل میں کوئی سوال ہے تو آپ اس کو بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ انتظامیہ امامی مشن جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عادل حسین شاہ صاحب جو ظاہر ہے وہ اس ادارے کے صدر ہیں، ان کی خدمات کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اور علامہ صاحب جو ہیں ظاہر امامی مشن کے جو ہیں وہ بالکل اس طرح ہیں جس طرح ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے، کیونکہ ان کی جو ہے انہوں نے جو بھی وہاں پہ تبلیغ کی اور ان کے جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس میں صرف ایک امامی مشن کی ہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ روشنیاں نکل رہی ہیں علامہ صاحب کی وجہ سے، اور پورے یورپ میں ظاہر علامہ صاحب خطاب کرتے ہیں، ان کے بہت ساری مجالس جو ہیں یوٹیوب کے اوپر دوسرے سوشل میڈیا پہ ہمیں دکھائی بھی دیتی ہیں، اور ظاہر بغیر کسی تفرقے کے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے علامہ صاحب جو ہیں مسلسل، اور آج بھی ظاہر علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جو ہے جو بھی ان کے دروازے پہ دستک دے گا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور اسے علم کی جو ہے وہ جو سلسلہ ہے اس سے علم ضرور حاصل ہوگا۔ عادل شاہ صاحب، آپ نے ظاہر بہت ہی خدمت کی اس امام بارگاہ کی، اور ظاہر میں خود بھی آپ کی امام بارگاہ میں جاتا ہوں، اور نماز میں ظاہر آپ قوم سے کیا مطلب ابھی اس وقت کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں قوم کے نام؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عادل شاہ صاحب کے اس پیغام سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ظاہر اداروں کے حوالے سے ہے، تو اداروں میں ظاہر سب سے پہلے آج امامیہ مشن لندن جو ہے وہ شریک ہوا،
اور اس میں عادل شاہ صاحب کا خاص کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کے علاوہ ان کے جو ہے کچھ عزیزوں میں کسی کی رحلت بھی ہوئی تھی، اس کے باوجود عادل شاہ صاحب نے اس اہم فریضے کے لیے، اس اہم کام کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اور ناظرین، ضروری نہیں کہ مطلب کسی بھی ادارے کے لیے آپ جو ہیں کنٹریبیوشن دیں، کوئی چندہ دیں یا اس طرح کی، ادارے کو چلانے کے لیے ظاہر ہے یہ ادارے جو ہیں ظاہر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ ہی کا مطلب جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو بھی کچھ آپ دیتے ہیں یا کچھ بھی یا اس میں حصہ ڈالتے ہیں یا کوئی کام یا کوئی کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ سب کا سب جو ہے اللہ اور اس کے جو ہے نا امام کے اس میں ہوتا ہے، ان کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ادارے کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور امام کی طرف سے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی ایسے ادارے کو چلانے کے لیے ظاہر ہے انکم کا ذریعہ تو ان کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ ظاہر ہے یہ اس کے باوجود یہ سارے پروگرام یہ ارینج کرتے ہیں، اور مجالس کا سلسلہ انہوں نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ عادل شاہ صاحب، ایک لوکل کال ہے، وہ میں اس میں شامل کر لوں، پھر اس سے آپ سے اس موضوع پہ ظاہر ہے آپ سے سوال کروں گا۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بھائی؟ میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی عادل شاہ صاحب۔ جی، وہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے، اس کا ایک حصہ ہی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیا کہنے؟ سرکار سید الشہداء کی نسبت سے امام بارگاہ کو عزاخانہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے؟ اور وہ ہستیاں جن کے کام فرشتے کرتے ہیں، جی، اگر وہاں جاروب کشی کا موقع مل جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کیا ہوتی کہنے؟ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ نہ صدر لکھا ہے، نہ وزیر لکھا ہے، نہ کچھ۔ میں اس گھر کا اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہوں۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ اور جب سے منسلک ہوا تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں، مختلف شیپ آف وہ قانونی ضروریات، لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کبھی صدر، کبھی سیکٹری، کبھی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، کبھی ٹرسٹی، کبھی کچھ، یہ سارے کاسمیٹک چیزیں ہیں۔ ان کی نہ مجھے کوئی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی ان چیزوں کی چاہت ہے۔ میں اگر ان ہستیوں کے نوکروں کے جوتوں کی خاک کیا کہنے سبحان بھی مجھے نصیب ہو جائے تو زہے قسمت۔ جہاں تک امام بارگاہ کا تعلق ہے، میں نے اپنی ہمت کے مطابق اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ پوری یونٹ کا کام ہوتا ہے۔ میرے ساتھ 14 آدمیوں کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، بزرگ ہیں، جوان ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں ہر کام میں، ان کی مدد شامل حال ہے، بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں حال ہیں، جوانوں کی ہمت ہے، ماتمیوں کا جو ہے وہ بھی ایک سلسلہ ہے، ان کے بغیر بھی عزاداری میں رونق نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے سلسلے سب مومنین کی مدد سے مل جل کے ہوتے ہیں، اور سب لوگ تعاون کرتے ہیں، کسی کی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ قوم کو پیغام کیا دوں گا، تو اپنی قوم کو پیغام صرف یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں اور دوسرے ملکوں کے حالات کو دیکھیں، تو امت مسلمہ کو جتنی اتحاد کی آج ضرورت ہے، شاید زندگی میں اتنی کبھی نہیں ہوگی۔ اور بجائے ٹولے ٹولے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے چھوٹے چھوٹے فروئی معاملات پہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کی بجائے، آج ہمیں اکٹھے ہو کے دین اسلام کی خدمت کرنی اور اس کی تبلیغ کرنے۔ بہت شکریہ عادل حسین شاہ صاحب۔ علامہ صاحب، آپ ایک چھوٹا سا میسیج جو ہے قوم کے نام دے دیں تو۔ اس پروگرام کی مناسبت سے میرا پروگرام یہی ہوگا، کہ یہ دنیا تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی امتیاز کے خلق کی ہے، اور جتنی نعمتیں ہیں سب مسلم، غیر مسلم، گورا، کالا، سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ انسان ان سے مشتق ہے، آپس میں انسان وہی ہے جو دوسرے سے محبت کرے، منسلک کے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے
انسانوں کو جوڑنے کے لیے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بنی نوع انسان سب ایک جیسے ہیں، اور اپنے اپنے اگر مسلک ہیں، اگر اتحاد ہو جائے تو بہتر، نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً ایک نبی، ایک رسول، ایک قرآن، ایک قبلے کے ماننے والے آج مسلم ورلڈ کو متحد ہونا چاہیے تھا۔ جائے کہ اب اس وقت مسلمانوں کے ممالک کا ایک ایک کے حالات کو آپ دیکھیں تو ہم کہاں چلے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بس یہی نصیحت ہو سکتی ہے کہ خدا را اللہ اور رسول کے پیغام کو سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقے نہ بنو، تفریق نہ کرو، ٹولے ٹولے نہ بنو، قرآن اور سنت کا دامن تھام لو۔ اب سنت اور قرآن کے ہمارے مسلمانوں کے پاس دو سلسلے شروع سے چلے ہیں، ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن چلے، ایک اہل بیت کا سلسلہ، ایک اصحاب کا سلسلہ، ان دونوں کو ملا کر ہم مسلمانوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نفرت ختم کرنی چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے وہ قوم کے نام دیا، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب امام مشن کے خاص طور پہ، اور عادل حسین شاہ صاحب آپ کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے میرے اس پہ شرکت فرمائی پروگرام میں، آپ آئے اور آپ نے اپنے ادارے کا ظاہر ہے بہت ہی خوبصورت موقف پیش کیا۔ اور علامہ صاحب آپ کا تو میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کے سے بہت ہی خوبصورت آپ نے میسج قوم کو دیا، اور ظاہر ہے آپ جو خدمات پنجل پاک کے صدقے میں انجام دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں جو ہے علامہ ناظر عباس تقوی صاحب نے شریک ہونا تھا، لیکن وہ کل رات جو تھے قحط زدہ ایریاز کے اندر گئے تھے، تقریباً قحط زدہ ایریاز کے اندر سے جب واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی کو حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کی شاید طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ فون نہیں اٹھا سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی شیعہ علماء کونسل کے صوبائی جنرل سیکرٹری جناب ناظر عباس تقوی صاحب کو ہم انشاءاللہ دوسرے کسی پروگرام میں ضرور لائیں گے، اور ان سے اس حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو ہے اللہ پروردگار دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو صحتیابی نصیب فرمائے، اور ظاہر ہے وہ ایک اچھے مشن پہ اور خوبصورت مشن پہ گئے تھے اس لیے۔ اور ناظرین، فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ہدایت ٹی وی پر فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ فیس بک پر بزم ادب کے جو فیس بک پہ bazmadab.com پہ آپ جو ہے فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے جو ہے ہمیں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ایک اور ادارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔